بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مدرسہ حنفیہ عربیہ تعلیم القرآن رشید آباد مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر طلبہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور ہمارے ساتھ اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا صغیر الاسلام صاحب بھی موجود ہیں۔ تو السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا محترم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت۔ اچھا مولانا محترم، جس وقت آپ یہاں پر آئے تھے، کیونکہ اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹی سی ایک مسجد تھی، تو آپ کو یہ جذبہ اور شوق کس طرح پیدا ہوا؟ یہ اصل میں یہ دیکھ کے کہ جو بچے قریب والے یا وہ مدارس میں لوگ اس کا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ہم ان کو حفظ کریں، لیکن یہ کہ وہ رہائشی مدرسوں میں مدرسے کے ماحول سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے یہ قریب والے جو بچے تھے، کئی لوگ جو مدرسے میں لے کر گئے لیکن داخلے نہ ہوئے، یہ سختی کو دیکھ کے جب واپس لے آئے تو پھر ہم نے وہ شروع کیا، کیونکہ ہم اس وجہ سے پریشان ہو گئے کہ جب مدرسے میں بچہ داخل نہیں ہوا تو 2 بچے لے کر الحمدللہ ہم نے شروع کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ 2 بچے انہوں نے لے کر شروع کیا تھا، اور آج تقریباً 36 سے 40 بچے ان کے پاس ہیں، تو اس پر اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اچھا مولانا محترم، کیا کیا مشکلات آپ نے دیکھی، کیا کیا مشکلات تھیں؟ شروع میں تو مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو ابتداءً تو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے انتظامیہ کا، اہل محلہ کا ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون رہا ہے، جس وجہ سے مجھے وہ پریشانیاں جو ہے ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو تب 2 بچے تھے، تب بھی ہمارے ساتھ وہی تعاون تھا، اسی ترتیب سے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا، تو آج بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے الحمدللہ، کوئی پریشانی اس وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا مولانا محترم، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو حفظ کے اساتذہ ہیں، ان کے لیے کیا کیا مسائل ہیں؟ ان کے لیے بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، اس کی اپنی جو ذہنی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مالی مسائل ہوتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اطمینان سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس چیز کا خیال ہو نا تو الحمدللہ پھر کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر اطمینان سے ہو سکتا ہے۔ اچھا مولانا، ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت آئے ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایزی رکھا ہوا ہے طلبہ کرام کو، اور طلبہ کرام بڑے خوشی کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اصل میں یہ بچے روزانہ گھر سے آتے ہیں، تو ہمیشہ گھر سے تیار ہو کے آتے ہیں، کھانا پینے کے گھر سے ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ان کی وہ کرنے میں۔ اچھا، تو آپ اس ویڈیو کے توسط سے کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ جو غیر اقامتی مدرسے ہیں تو ان میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ داخل کروائیں، کیونکہ اس کے ساتھ اکثر مدارس میں اسکول بھی شروع ہو گیا ہے۔ جب بچے پرائمری سے فری ہوتے ہیں یا 4th کے بعد مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں تو وہ ایزی 7ویں یا 8ویں میں آگے بھی داخل ہو جاتے ہیں، تو الحمدللہ آج کل تو بعض مدارس نے جو ہے وہ ساتھ اسکول کی یہی ترتیب رکھی ہوئی ہے، تاکہ بچہ آگے جب یہ جو جتنا گیپ آتا ہے، اس گیپ کے بعد جو ہے وہ آگے اسکول بھی ایزی داخل ہو جاتا ہے، اور باقی بچوں سے اچھے نمبر لیتے ہیں جب مدرسے سے بچے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس ترتیب سے یہ ہو تو بالکل لوگوں کے لیے ایزی ہے۔ تو یہ تھے ناظرین، اس وقت مدرسہ کے محتمم صاحب کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کی، اور آپ نے یہ بات سنی ہے۔ بات یہ ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الذین وہ لوگ، یعلمون جو جانتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور یہ مدرسے اسی کی ایک شاخ ہیں، اسی کی ایک کڑی ہیں جو بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس ویڈیو کے توسط سے ہمارا بھی یہی ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں، اور بھی مدرسے کی بہت ساری ضروریات ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ یہ جو طلبہ کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، یہ جو مدرسہ ہے اور مدرسے کی پھر آگے شاخیں نکلیں، اور یہاں پر اور مزید طلبہ کرام ہوں، تو اللہ پاک آپ تمام احباب کو جزائے خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسی مدرسہ حاضہ کا طالب علم ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ سمیع الرحمان۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے سپارے ہوئے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میرا مکمل ہو گیا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کتنے عرصے میں قرآن حکیم کو مکمل کیا ہے؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال میں آپ نے قرآن حکیم کو پورا یاد کر لیا؟ جی۔ تو اس مرتبہ رمضان میں آپ سنائیں گے قرآن پاک؟ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کون سی کلاس میں سے یہاں پر آئے تھے؟ 4th میں سے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، اس مدرسے کے اندر آپ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 7ویں میں۔
اچھا ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اس وقت یہ بچہ ماشاءاللہ یہ اسکول کا جو ہے وہ 7th کلاس میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ اس وقت ننھا سا بچہ, اور اس نے 2.5 سال میں پورے قرآن کا یہ حافظ بھی بن چکا, اور اس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو. اچھا مولانا محترم, میرا یہ سوال ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جس سے جب بھی بچہ مدرسے میں آ کر داخل ہوتا ہے تو بچہ بھاگ جاتا ہے, یا پھر بہت ساری جگہوں پر کمزوریاں ہیں, تو ان کمزوریوں کے کیا اسباب ہیں؟ اس کمزوری کے جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان قاری صاحبان کو جو ہے وہ مطمئن نہیں رکھا جاتا ادارے میں. اگر ان کو ادارے میں مطمئن رکھا جائے, ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, تو بچے بھی خوش رہتے ہیں اور استاد بھی خوش رہتے ہیں. جب قاری صاحب کو گھریلو پریشانیاں ہوں گی, ان کی مالی جو وسائل وہ پورے ادارے والے نہیں کریں گے, تو پھر خود جب پریشان رہنا تو وہ پریشانی پھر بچوں پہ بھی ظاہر ہوتی ہے, پھر ادارے پہ بھی ظاہر ہوتی ہیں, جس وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ ترتیب اچھی طرح نہیں چل سکتی. اس لیے اگر اس چیز کا ادارے والے خیال رکھیں کہ اس کی ضروریات کتنی ہیں, صرف وہ ضروریات پوری ہو جائیں, کیونکہ زیادہ تو کوئی خواہشمند بھی نہیں ہوتا ہے, جتنی اس کی ضروریات ہیں اگر وہ پوری ہو جائیں تو ادارہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہ کلاس بھی ٹھیک ہو جائے گی, وہ بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. اچھا آپ رشید آباد کی یہ جو عوام ہے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ الحمدللہ جیسے ہمارے ساتھ پہلے تعاون کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو الحمدللہ کسی چیز کی بھی جب کوئی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, ہم نے کسی طرف جانا ہوتا ہے, الحمدللہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح خیال رکھیں گے. ماشاءاللہ. اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس ادارے کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی دونوں تعلیمیں, یعنی حفظ کے ساتھ بچے کا مولانا مڈل ہے. مڈل ہے. اچھا ماشاءاللہ ان نے مڈل تک رکھا ہوا ہے کہ جس وقت بچہ اگر اسکول چھوڑ کر تیسری چوتھی چھوڑ کر وہ آتا ہے, وہ ساتھ حفظ بھی کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مڈل تک یہاں پر اسکول کا اہتمام بھی ہے. اور ظاہری بات ہے حفظ کے بعد تو پھر بچہ اس کے بعد یہاں سے نکل جاتا ہے. تو آگے کہیں مستقبل کے اور خواب بھی ہیں مولانا آپ کے؟ بس ارادہ ہے انشاءاللہ یہ آگے تجوید کا شروع کرنے کا, 7 میٹرک کا بھی انشاءاللہ. اچھا تجوید کے حوالے سے اگر یہ بتا دیں, ہمارے مظفر آباد میں اس طرح کا ادارہ نہیں, اگر اس حوالے سے آپ کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا. جو بچے ادھر سے فری ہو رہے ہیں, اصل میں ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اسکول کے ساتھ پھر ان کو یہ چیز میسر نہیں آتی ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ جب بچہ 9th میں یا 10th میں چلے جائیں تو 2 سال ہم تجوید ان کو کروائیں. اگر بچہ 9th 10th کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو تب بھی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں, تاکہ ہم اس کو یہ کورس مکمل کروائیں.